سپریم کورٹ کا کام ہے کوئی بھی ایسا آئینی نقطہ، کوئی بھی ایسی چیز اس کے اوپر انٹرپریٹیشن کرنا. یہاں پر کمپلیٹ جسٹس جو ہے وہ 187 جو آرٹیکل ہے اس کے اندر بڑا واضح ہے کہ سپریم کورٹ کمپلیٹ جسٹس دے سکتی ہے کسی بھی معاملے کے اوپر. اور اگر دیکھا جائے تو مخصوص نشستیں جو ہیں وہ ہماری چھین کر اور جماعتوں کو دی گئیں، اور اس کے اگر بیک گراؤنڈ میں جائیں تو کس وجہ سے دی گئیں کہ آپ نے سنی اتحاد کونسل کو جوائن کیا. تو سنی اتحاد کونسل کو ہم نے کیوں جوائن کیا؟ کیونکہ ہم تو بطور امیدوار پی ٹی آئی کے گئے، لیکن ہمیں کہا گیا کہ آپ آزاد ہیں کیونکہ بلے کا نشان لے لیا گیا ہے. تو الیکشن کمیشن کی جو غلطی تھی کہ اس نے کہا کہ آپ سے بلے کا نشان لیا گیا ہے تو آپ آزاد ہیں، اس غلطی کو سپریم کورٹ نے بھی کہا کہ یہ غلطی جو ہے وہ الیکشن کمیشن کی ہے. تو جب غلطی الیکشن کمیشن کی تسلیم کر لی گئی تو پھر اس کے بعد کوئی چیز بچتی ہی نہیں تھی، اور اس غلطی کو سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ الیکشن کمیشن کی غلطی ہے اور اس کو ریڈریس کیا جاتا ہے. تو لہٰذا پی ٹی آئی کے امیدوار میدان میں اترے تھے، انہیں تو مجبوری میں سنی اتحاد کونسل میں شامل ہونا پڑا تھا. تو پی ٹی آئی کے امیدواروں کا ہی حق ہے کیونکہ پی ٹی آئی کو لوگوں نے ووٹ دیا، اور ووٹ جو ہے وہ عمران خان کو ملا ہے جو پی ٹی آئی کو ملا ہے. تو لہٰذا یہ سیٹیں ان کا بنتی ہیں اور ان کو دی جائیں. پی ٹی آئی کو آزاد تصور کرنا، اس کے اوپر صرف 8 ججز نہیں، ویسے تو 8-5 سے فیصلہ آیا ہے، 5 ججز نے مخالفت کی ہے اور 8 نے ہمارے حق میں فیصلہ دیا ہے. تو اس پر جو سپریم کورٹ کے معزز 11 ججز ہیں انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی آزاد نہیں ہے بلکہ وہ ایک جو ہے وہ جماعت ہے، وہ موجود ہے، اس کے امیدواران جو ہیں وہ آزاد نہیں تصور کیے جانے چاہیے، ان کو جو ہے وہ بالکل پی ٹی آئی کسی صورت جو ہے وہ صف ہستی سے مٹی نہیں ہے، وہ موجود ہے. تو جب یہ چیز آ گئی سپریم کورٹ میں کہ پاکستان تحریک انصاف موجود ہے، تو پھر اس فیصلے کے بعد 8-5 کے فیصلے کے بعد اس کو امپلیمنٹ کرنے کی جگہ کے اوپر اگر الیکشن کمیشن یہ سمجھتا ہے کہ کوئی ہم نے تشریح لینی ہے یا یہاں پر اجلاس بلایا گیا اور یہاں پر قرارداد پیش کی جاتی ہے تو بالکل غلط ہوگی، کیونکہ قرارداد ہو یا جیسے آپ نے دیکھا کہ کوئی رولنگ ہو، جب سپریم کورٹ میں کوئی بھی معاملہ جاتا ہے اور سپریم کورٹ اس کے اوپر فیصلہ دیتی ہے تو وہ بائنڈنگ کیا جاتا ہے. یہاں پر قرارداد پیش کرنا یا الیکشن کمیشن کا اس کے خلاف کوئی بھی اقدام کرنا وہ بالکل غیر آئینی اور غیر قانونی ہوگا. اگر ایسا کام جو ہے وہ الیکشن کمیشن کرتا ہے جو کہ ابھی اسٹل کر رہا ہے تو آرٹیکل 6 ان پر لگتا ہے، اور جو یہاں پر اگر کوئی سپریم کورٹ کے حکم کی وائلیشن کرے گا تو اس کے اوپر بھی آرٹیکل 6 لگتا ہے. اچھا نعیم صاحب، ایک اور کوشچن تھا، وہ یہ تھا کہ جماعت اسلامی کا دھرنا آپ کے سامنے ہے اور اسی طرح ٹی ایل پی کا احتجاج جو فیض آباد میں ہوا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو پی ٹی آئی کا بیانیہ تھا اس کو آئی جے کرنے کے لیے جماعت اسلامی کو تو نہیں بٹھایا گیا، اور جو جماعت اسلامی کا کردار رہا ہے ماضی کا وہ آپ کے سامنے ہے، اور پھر جو انہوں نے فیڈرل کی جو 3 سیٹیں تھیں اس سے انہوں نے وڈرا کیا ہے 45 کے حوالے سے، تو اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، فیڈرل کی جو 3 سیٹیں تھیں بیسیکلی یہ یہی چاہتے ہیں کہ ڈھاکہ ڈالا جائے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر اگر دیکھیں تو چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے جیسے سماعت جو وہ کیس تھا اس کو فیصلہ کرنے سے روک دیا تھا، بلکہ اس کے ٹرائل سے بھی روک دیا تھا. تو اگر دیکھا جائے تو اگلے مہینہ جو ہے وہ پورا جو ہے جہانگیری صاحب جو ہیں وہ چھٹی پر ہیں، تو چھٹی پر ہونے کی وجہ سے اس کیس کی سماعت نہیں لگ سکتی. اور دوسری طرف دیکھیں تو 180 ڈیز ہوتے ہیں الیکشن پٹیشنز کو ڈیسائیڈ کرنے سے، اور اگر 180 ڈیز کے اندر الیکشن پٹیشنز ڈیسائیڈ نہیں ہوتی تو وہ ڈیفینیٹلی جو ہے وہ اس ایکٹ کی خلاف ورزی ہے، اور ایکٹ کی خلاف ورزی کسی صورت نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ جو قانون ہے وہ واضح ہے، اور قانون اس لیے واضح ہے کہ عوام کی رائے جو ہے اس کا احترام کرنا ہے. کسی نے اگر ڈاکہ ڈالا ہے، چوری کی ہے تو وہ فوری ڈیسائیڈ یہ ہو جائے. یہ نہیں ہو سکتا کہ 5 سال یا 7 سال یا 10 سال کے بعد وہ فیصلہ ہو، جس وقت وہ درخواست ہی غیر مؤثر ہو جائے، جس وقت وہ معاملہ ہی غیر مؤثر ہو جائے. ٹائم کے اوپر انصاف دینا، ٹائم کے اوپر کسی بھی کیس کا فیصلہ ہونا، وہ بڑا اس کے اوپر آئین بڑا کلیئر ہے، اور ہم یہی استدعا کرتے ہیں کہ فی الفور 180 دنوں کے اندر جو ہے کیس ڈیسائیڈ کیے جائیں. اور فارم 45 والے تو جیتے ہوئے ہیں، لیکن فارم 47 والے جو بھاگے ہوئے ہیں ان کو چاہیے کہ فارم 45 لے کر آئیں اگر وہ سچے ہیں، اور ان کا بھاگنا اس بات کو ثبوت دیتا ہے کہ وہ ہار چکے ہیں. اخلاقی طور پر پہلے ہار چکے تھے، لیکن قانونی طور پر بھی وہ عدالت کے اندر ہار چکے ہیں، اور اب جو اگر وہ چاہتے ہیں کہ ملک جو ہے آئین کے مطابق چلے تو انہیں سرنڈر کرنا ہوگا. ادروائز وہ کسی پروگرام میں اندر جا کر آئین اور قانون کی بالادستی کی بات نہ کریں، پھر وہ گھر بیٹھیں، انہیں کوئی کسی جگہ کے اوپر ریپرزنٹیشن دینے کی ضرورت نہیں ہے.